کلپ نمبر 1237۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 سے 70 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت و بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اوپر بیان کی گئی سزاؤں کا واقع ہونا قابل تعجب نہیں، اس کی ایک نظیر پر ہماری قدرت گواہ ہے کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو اسے پیدائش میں الٹا پھیر دیتے ہیں، وہ بچپن جیسی کمزوری اور ناتوانی کی طرف واپس ہونے لگتا ہے، اور دم بدم اس کی طاقتیں، قوتیں، جسم اور عقل کم ہونے لگتے ہیں۔ تو کیا اس حالت کو دیکھ کر وہ سمجھتے نہیں کہ جو احوال کو بدلنے پر ایسا قادر ہو کہ بچپن کی کمزوری، ناتوانی، چھوٹے جسم اور نادانی کے بعد شباب کی قوتیں، توانائی، مضبوط جسم اور دانائی عطا فرماتا ہے، پھر بڑی عمر اور عمر کے آخری حصے میں اسی قوی ہیکل جوان کو دبلا اور حقیر کر دیتا ہے۔ اب نہ وہ جسم باقی ہے، نہ قوتیں، نشست برخاست میں مجبوریاں درپیش ہیں، عقل کام نہیں کرتی، بات یاد نہیں رہتی، عزیز و اقارب کو پہچان نہیں سکتا۔ تو جس پروردگار نے یہ تبدیلی کی وہ اس پر قادر ہے کہ آنکھیں دینے کے بعد انہیں مٹا دے، اور اچھی صورتیں عطا کرنے کے بعد ان کو مسخ کر دے، اور موت دینے کے بعد پھر زندہ کر دے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ: اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہ سکھایا، اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہ سکھایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ شعر گوئی کا ملکہ دیا ہے، اور نہ قرآن مجید شعر کی تعلیم ہے، اور نہ ہی شعر کہنا میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے لائق ہے۔ اور قرآن کریم کی شان تو یہ ہے کہ وہ صاف صریح حق و ہدایت ہے، تو کہاں وہ تمام علوم کی جامع پاک آسمانی کتاب، اور کہاں شعر جیسا جھوٹا کلام۔ ان میں نسبت ہی کیا ہے؟ شان نزول: کفار قریش نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاعر ہیں، اور جو وہ فرماتے ہیں یعنی قرآن پاک وہ شعر ہے، اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ معاذ اللہ یہ کلام جھوٹا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ان کا مقولہ نقل فرمایا گیا ہے کہ بل افتراہ بل هو شاعر۔ ترجمہ: بلکہ خود اس نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں۔ اسی کا اس آیت میں رد فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسی باطل گوئی کا ملکہ ہی نہیں دیا، اور یہ کتاب اشعار یعنی جھوٹی باتوں پر مشتمل نہیں۔ کفار قریش زبان سے ایسے بد ذوق اور نظم عروضی سے ایسے ناواقف نہ تھے کہ نثر کو نظم کہہ دیتے، اور کلام پاک کو شعر عروضی بتا بیٹھتے، اور کلام کا محض وزن عروضی پر ہونا ایسا بھی نہ تھا کہ اس پر اعتراض کیا جا سکے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ ان بے دینوں کی شعر سے مراد جھوٹا کلام تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اولین و آخرین کے علوم تعلیم فرمائے گئے ہیں۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم اولین و آخرین تعلیم فرمائے گئے، جن سے کشف حقائق ہوتا ہے، اور آپ کی معلومات واقعی نفس الامری ہیں، کذب شعری نہیں جو حقیقت میں جہل ہے، وہ آپ کی شان کے لائق نہیں، اور آپ کا دامن تقدس اس سے پاک ہے۔ اس میں شعر بمعنی کلام موزون کے جاننے اور اس کے صحیح و سقیم، جید و ردی کو پہچاننے کی نفی نہیں۔ علم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں طعن کرنے والوں کے لیے یہ آیت کسی طرح سند نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علوم کائنات عطا فرمائے، اس کے انکار میں اس آیت کو پیش کرنا محض غلط ہے۔
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين۔ ترجمہ، تاکہ وہ ہر ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ لينذر من كان حيا، تاکہ وہ ہر ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں ڈرانے والے سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور زندہ سے مراد وہ شخص ہے جو دل کا زندہ ہو اور کلام و خطاب کو سمجھتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا، قرآن پاک نصیحت اور روشن قرآن ہے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا قرآن مومن کو گناہوں پر ہونے والے عذاب سے ڈرائیں، تاکہ وہ گناہوں سے باز رہے اور کفر پر قائم رہنے والے کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور ہو وہی دل زندہ ہوتا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ وہی اس ڈرانے کا اثر قبول کرتا ہے اور دنیا سے اعراض کر کے آخرت اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ زندہ سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والا ہے، کیونکہ ہمیشہ کی کامیاب زندگی تو صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان والا ہے، اس کا ایمان ایسے ہے جیسے بدن کے لیے زندگی، کیونکہ ایمان ابدی زندگی حاصل ہونے کا سبب ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا، قرآن پاک نصیحت اور روشن قرآن ہے تاکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا قرآن اسے عذاب سے ڈرائیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والا ہے تاکہ وہ ایمان لے آئے اور کفر پر قائم رہنے والے کافروں پر عذاب کی بات